أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حکیم. والمطلقات اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، مطلقہ ہیں، یتربصن وہ انتظار میں رہیں، انتظار میں رکھیں، کس کو؟ بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، ثلاثت تین، قروء حیض طہر 3 مہینے، ولا اور نہ، یحلو حلال ہے، لہن ان کے لیے، ان کے، یکتمن وہ چھپائیں، ما جو، خلق اللہ پیدا کیا اللہ تعالی نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر، کن ہیں وہ، یؤمن وہ ایمان رکھتی، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور شوہر ان کے، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن کہ ان کو لوٹانے کے، اپنی طرف، یعنی فی ذالک اس میں، ان اگر، ارادو وہ ارادہ کریں، اصلاح کا، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، مثل مثال، مانند، الذی اس کے جو، علیہن ان کے ذمے ہے، بالمعروف ساتھ معروف طریقے کے، بھلے طریقے کے، وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر یعنی عورتوں پر، درجتن ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں،
انہیں حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو تو ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ، معروف بھلائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اچھا جی، ان الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں 4 مہینے انتظار کریں گی۔ 4 مہینے گزرتے ہی، یعنی اس سے مراد وہ متعلقہ عورتیں ہیں جو حاملہ نہ ہوں، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے، 4 نہیں 3 مہینے ان کی عدت ہوگی۔ اور جو حمل والی ہیں ان کی چاہے 9 مہینے میں حمل پورا ہو، یا 1 دن میں، یا 2 مہینوں میں، جو ہی بچہ ہوگا ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو جسے دخول سے قبل ہی طلاق مل گئی ہو وہ بھی نہ ہو، اور حاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی جسے یعنی رخصتی سے پہلے ہی ڈیورس ہو گئی ہو۔ اور ایسی عورت بھی نہ ہو جس کو حیض آنا بند ہو گئے ہوں، کیونکہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ گویا یہاں مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے 3 قروء، جس کے معنی ہے طہر، 3 حیض یا طہر۔ یعنی طہر سے مراد کہ 3 حیض عدت گزرنے کے بعد وہ جب پاکی کی حالت میں ہوگی تو دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ قروء کے مراد دونوں، یعنی دونوں کو صحیح قرار دیا گیا ہے، طہر کو بھی اور حیض کو بھی، دونوں میں گنجائش باقی رکھی ہے۔ حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائیں، یعنی مثلا یہ نہ کہے کہ طلاق کے بعد مجھے 1 حیض آیا ہے یا 2 آئے ہیں، یہ بھی نہ چھپائے، اور اپنے حمل کو بھی نہ چھپائے۔ پورے 3 حیض آ چکے ہوں پھر وہ اگلا قدم اٹھائے، اور پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو، اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، دونوں نیک نیتی کے ساتھ اور اصلاح کی نیت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو، اب یہ دیکھیں نا، دونوں پہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اور کس طرح ہر پیچیدہ سے پیچیدہ معاملے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کھول کھول کر واضح بیان کیا۔ وہ یہ نہ کہے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں جبکہ 2 آئے ہوں، واقعتاً ایسا نہ ہو، تاکہ خاوند کا حق کے رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اسی طرح وہ کبھی حمل بھی نہ چھپائیں، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو سکتا ہے۔ نطفہ تو پہلے خاوند کا تھا، جبکہ وہ منسوب دوسرے خاوند کو ہو گیا ہے، اور اصلاح کا موقع آیا ہے، اور ابھی 2 ہی حیض آئے ہیں تو وہ کہے نہیں مجھے 3 آ چکے ہیں، کہ وہ صلح نہ کرنا چاہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم خود چونکہ عورتیں ہیں، ہمیں غور سے سمجھنا ہے، اور ہمیں اصلاح کے پہلو پہ غور کرنا ہے، اور ہمیں صبر سے معاملات کو سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، ورنہ سخت کبیرہ گناہوں کا شکار ہو جائیں گے۔ رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، دونوں کو شرعاً اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے، دونوں حقوق و فرائض کی پابندی کا خاص خیال رکھیں گے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود تاہم مرد کو عورت پر فضیلت ہے، ایک درجہ ایکسٹرا ہے، فطری قوتوں کی وجہ سے، فطری تقاضوں کی وجہ سے۔ جہاد کی اجازت بھی ہے، میراث میں دگنا بھی ہے، قوامیت بھی ہے، حاکمیت بھی ہے، اختیار طلاق بھی ہے، اور اختیار رجوع بھی ہے، اور اس پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں
کہ اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ عورتوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں ملی، کوئی وقت ہی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں، یہ راز کی خاص بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نازک ہونے کی وجہ سے، نگینے ہونے کی وجہ سے، آبگینے ہونے کی وجہ سے ان پر بوجھ نہیں ڈالا، ان پر زیادہ باتیں، زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی، اور ہم نے خواہ مخواہ ان باتوں میں خود کو الجھا کر افسانے گھڑ لیے۔ اب یہاں 3 مہینے ماہواری کے پورے کرنا، پیریڈز آنے تک خود کو روکے رکھنا، پابند رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے رحم میں عورت کے جو مخلوق پیدا کی ہے، پریگننسی ہے، تو وہ چھپائے گی نہیں، بالکل جائز نہیں ہے اس کے لیے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو، اور اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کو درست کرنے پر آمادہ کرنا، حق زوجیت کو حق کے ساتھ ادا کرنا۔ کتنے پوائنٹس ہیں ہمارے لیے، اور کتنی ہم جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر طلاق ہو گئی ہے تو پھر واپس لینا، دوبارہ نکاح کرنا، 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے یا 3 دفعہ ہوئی ہے، طلاق بائنہ ہوئی ہے، دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی، ہر معاملے پہ ہم نے غور کرنا ہے، ہر معاملے پہ، اور پھر معروف طریقے کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ، چاہے وہ عورت کا حق ہے یا مرد کا حق ہے، کسی کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایک سے غلطی ہوئی ہے تو دوسرا غصے میں آ کر غلط فیصلہ نہ کرے، بلکہ قربانی دے، کچھ انتظار کرے، شاید، اور نرمی کا معاملہ کرے، اپنے فرائض پر خاص توجہ دے، ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے۔ ورنہ اگر ہم غلطیوں پہ غلطیاں کیے چلے جائیں گے تو دوسرا ہمارا جو ساتھی ہے وہ کب تک محبت کرے گا، کب تک برداشت کرے گا، کب تک قربانی دے گا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ بیوی ہے۔ اس ریلیشن شپ کو ون سائیڈڈ نہیں کر سکتے ہم، اور اگنور بھی نہیں کر سکتے ہم، اور زیادتی بھی نہیں کر سکتے ہم لگاتار، اور بہترین نتائج کے لیے بہترین پلاننگ ہوگی۔ سب کو مل جل کر اس معاملے کو، اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، اس کا سلیوشن نکالنا ہوگا، ایک دوسرے کا حق دینا ہوگا خوشی سے۔ کبھی مشکل آ جائے تو پھر ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، یا جبر کرنا پڑتا ہے، یا زور زبردستی کرنی پڑتی ہے، یا ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، تو ویل اینڈ گڈ، ضرور کیجئے۔ اور للرجال علیہن درجہ، ہم عورتیں ہیں، اس کو کھلے دل سے ماننا ہوگا۔ جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے ہم کس کو بلاتے ہیں؟ کوئی سانپ، کوئی بچھو لال بیگ تک آ جائے، کس کو آواز دیتے ہیں؟ کیوں چیخیں مارتے ہیں؟ چور آ جائے کس کو بلاتے ہیں؟ کون سپیریئر ہے؟ کون ہمیں بوٹلز کی ڈھکن کھول کے دیتا ہے؟ کون ہمارے لیے دھوپ میں خود کو جلاتا ہے؟ کون ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے؟ کون ہمارے بوجھ اور سامان اٹھاتا ہے؟ یقیناً مرد۔ ہر چیز میں ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ڈیپینڈ کرتی ہیں ان پہ، وہ ہمارے غلام نہیں ہیں، ہم بھی ان کی غلام نہیں ہیں۔ ہم ان کی عزت کریں گے تو کس کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ ہماری عزت نہ کرے؟ ہم نے انشاءاللہ غور سے سوچنا ہے۔ بے شک ان کا درجہ ہم سے بڑا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ واللہ عزیز حکیم، ان سے بڑا بھی کوئی ہے، ان کے اوپر بھی کوئی ہے۔ شادی شدہ گھریلو لائف کو متوازن کرنے کے لیے، خوشگوار کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنے اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دیں گے۔ فرائض کی ادائیگی ہی دراصل حقوق کی پاسداری ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ،
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.